بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں بے بس ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی وہ ڈیرا ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر لگ رہی تھی، 16 سے 17 سال کی ہوگی۔ وہ ڈیرا اپنی بڑی سی ویگو پر آدھی رات کو آیا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ اپنے ساتھ ایک کم عمر لڑکی کو لے کر آتا، پھر نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا۔ مجھے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بے بس ہو کر لڑکیوں کی چیخو پکار سنتا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان کی چیخیں بند ہو جاتی تھیں۔ فضا میں فوراً سے سناٹا چھا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ہولناک منظر تھا جسے میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وڈیرے کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے جو لڑکی کو قابو کیے ہوتے تھے۔ وڈیرے کے جانے کے بعد روزانہ آنے والی لڑکیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ان لڑکیوں کو زمین نکل جاتی ہے یا آسمان کھا جاتا ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ بس وڈیرا ایک لڑکی کے ساتھ آتا تھا اور واپسی پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ میں پورے قبرستان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا تھا۔ وڈیرے کے جانے کے بعد لیکن مجھے وہ لڑکی کہیں نہیں ملتی تھی۔ میں اس قبرستان میں حکومت کی طرف سے تعینات تھا اور مجھے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ مجھ سے پہلے میرے والد صاحب یہاں پر تھے۔ ان کی وفات کے بعد اب میں قبرستان کا چوکیدار بن چکا تھا۔ میری عمر 25 سال تھی اور مجھے تجربہ بھی تھا کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں پر آیا کرتا تھا، اس لیے مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ پہلی رات جب وہ وڈیرا آیا اور میں نے لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی تو میں وڈیرے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وڈیرے نے مجھے کہا کہ اپنی زبان بند کرو ورنہ یہیں پر تمہیں ختم کر دوں گا، اور خبردار جو اپنا منہ کسی کے سامنے کھولا تو اپنی زبان بند رکھنا ورنہ یہ زبان کاٹ دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں یہاں کا ایک بہت بڑا وڈیرا ہوں۔ اس وڈیرے نے مجھے پہلی رات ہی دھمکی دے دی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں ایک عام انسان تھا اور میرے پیچھے میرے گھر میں میری بہنیں رہتی تھیں۔ مجھے ان کی فکر تھی کیونکہ یہ وڈیرے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی زبان بند کر دی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک رات کی بات نہیں ہے، روز ہی یہاں پر یہ سب ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے مسلسل آج 7واں دن تھا اور آج 7ویں لڑکی لائی جا رہی تھی۔ کیوں لائی جا رہی تھی؟ کس لیے لائی جا رہی تھی؟ وہ لڑکی کون تھی؟ کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ قبرستان آبادی سے کافی دور تھا، اس لیے یہاں پر کسی کا زیادہ گزر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی کا گزر ہوتا بھی تو کیا فائدہ؟ یہاں کے وڈیروں کے سامنے تو کسی کی مجال نہیں تھی بولنے کی۔ اس واقعے نے تو میری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ مجھے نہ دن کو سکون آتا تھا نہ رات کو نیند آتی تھی۔ مجھے ان لڑکیوں کی چیخو پکار سونے نہیں دیتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وڈیرے کے جانے کے بعد میں ڈھونڈتا رہ جاتا تھا لیکن وہ لڑکیاں کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں ان لڑکیوں کی مدد کروں، کسی کو جا کر بتاؤں، لیکن میں کسی کو بتاتا یہاں کی تو پولیس بھی وڈیروں کے ہاتھ میں تھی۔ اگر میں پولیس کو بتا دیتا تو وہ میرا منہ بند کروا دیتے یا پھر مجھے ہی ٹھکانے لگا دیتے۔ لیکن سوچنے والی بات تھی کہ وہ لڑکیاں کہاں جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی، نہ ہی تو مجھے ان کے قدموں کے نشان ہی ملتے تھے کہ میں انہیں تلاش کر سکوں کہ وہ کس سمت چلی گئی ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا کہ میں کسی مجبور لڑکی کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے گھر میں بھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر میں یہ بات پولیس کو یا کسی اعلیٰ افسر کو بتاتا بھی تو کس بنیاد پر بتاتا؟ میرے پاس تو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور کسی پر الزام تراشی سے پہلے ثبوت ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی جسے میں بھول جاتا یا درگزر کر دیتا یا آنکھیں بند کر کے سوچتا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ مظلوم لڑکیوں کا معاملہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں کے تمام وڈیرے ہی ایسے تھے۔ کچھ وڈیرے بہت ہی نرم دل طبیعت کے مالک تھے۔ وہ غریبوں پر بہت شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے تھے، جہیز دیتے تھے، بے روزگار کو نوکریاں لگوا کر دیتے تھے۔ یعنی کہ تمام وڈیروں کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا جس میں وہ ظالم وڈیرا شامل تھا۔ آخر وہ کیا کام کرتا تھا اور اس کام کے لیے اس نے قبرستان کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ شہر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن مجھے یہاں سے اچھی تنخواہ ملتی تھی اور میرا گزارا اسی کام سے ہوتا تھا، اور اگر میں چلا جاتا تو پھر دوبارہ کام لینا بہت مشکل ہو جاتا۔ پھر میرا ضمیر بھی اس بات کے لیے مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ میں اس معاملے کو اس طرح سے چھوڑ کر بزدلوں کی طرح چھپ کر کہیں بیٹھ جاؤں۔ میرے اندر کا انسان بہت بے چین تھا ان کی مدد کرنے کے لیے،
میں مدد کرنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ ہر رات میں بے بسی سے یہ تماشا دیکھتا رہتا تھا، ہر رات میری اذیت میں گزر جاتی تھی، ہر رات ہی میں جیسے ایک موت کا سا منظر دیکھتا تھا اور بے بس تھا، لیکن اس طرح خاموش تماشائی بن کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا تو ان لڑکیوں کی چیخو پکار میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی اور پھر اپنے آپ سے اپنے مرد ہونے پر بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خود غرض ہو کر سوچا کہ میرا کیا واسطہ ہے ان لڑکیوں سے، لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو اپنی بہنوں کی صورت دیکھ کر مجھے لڑکیوں کی صورت یاد آئی۔ خدا نہ خواستہ کل کو اگر میری بہن اس وڈیرے کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اسی طرح سے چیختی رہی چلاتی رہی تو کیا میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے نہیں جاؤں گا؟ کیا میں شہر چھوڑ کر فرار ہو جاؤں گا، چھپ کر بیٹھ جاؤں گا؟ اگر میری بہن کے ساتھ یہ سب ہو میری آنکھوں کے سامنے تو کیا میں خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہوں گا؟ بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے چپ نہیں رہنا۔ میں نے بہت ڈر کے اپنے ایک قریبی دوست سے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ وہ میرا ساتھ دے گا، بس ہمیں یہ جاننا ہے کہ لڑکیاں جاتی کہاں ہیں۔ کوئی سراغ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس وڈیرے کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے سے بڑے نامور شخصیات کی اگر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے تو وہ قانون کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کے تعلقات بھی کسی کام کے نہیں رہتے۔ مجھے اپنے دوست کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، واقعی میں آج کل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ وہ میرے ساتھ رات کو قبرستان میں آئے گا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ اگر وہ وڈیرا میرے دوست کو میرے ساتھ دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ میں نے یہ بات آگے پھیلائی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کی شامت آ جاتی۔ میرے دوست نے کہا کہ کل صبح وہ میرے ساتھ قبرستان آئے گا اور ہم پورے قبرستان کی تسلسل سے تلاشی لیں گے۔ پلان کے مطابق میں نے اور میرے دوست نے صبح ہی قبرستان کی تلاشی شروع کر دی تھی، لیکن ہمیں کچھ بھی نہ مل سکا، یہاں تک کہ کوئی تازہ قبر تک نظر نہ آئی۔ یہ قبرستان اس قدر وسیع تھا کہ میں بہت دور کھڑا رہتا تھا اور اندر کیا ہو رہا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سارا دن تلاش کرنے پر ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا تو میرے دوست نے کہا کہ اب ہمیں رات میں ہی اپنی کارروائی کرنی ہوگی۔ رات وڈیرے کے جانے کے بعد ہمیں قبرستان کی تلاشی لینی ہوگی، تب بھی ہمارے ہاتھ کوئی سراغ لگتا ہے۔ مجھے میرے دوست کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی، وہ بہت عقل مند اور ہوشیار لڑکا تھا، وہ بھی میری طرح غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم دونوں غریب ضرور تھے لیکن ہمارا تعلق ایک اچھے اور شریف خاندان سے تھا جو نہ تو کسی پر ظلم کرتے تھے اور نہ اپنے ارد گرد ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے کسی مظلوم پر۔ وڈیرے کے آنے سے پہلے میرا دوست قبرستان میں چھپ گیا۔ جب وڈیرا اپنا کام کر کے واپس چلا گیا تو پھر تیزی سے میرا دوست باہر نکلا اور ہم دونوں نے ٹارچ آن کی اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ میرے دوست نے کہا کہ بالکل خاموشی اختیار کر لو، شاید ہمیں کوئی آواز آ جائے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش رہے۔ اچانک ہمیں ایک جگہ نظر آئی جو تازہ کھدی ہوئی تھی اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر مٹی ڈالی ہوئی ہے تازہ۔ میں نے اور میرے دوست نے فوراً سے مٹی ہٹانی شروع کر دی تو دیکھا کہ ایک تختہ رکھا ہوا ہے۔ ہم دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یعنی کہ یہیں پر ساری واردات ہوتی تھی۔ وہ تختہ لکڑی کا تھا لیکن بہت بھاری تھا۔ بہت مشکل سے ہم نے وہ تختہ پلٹا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک خالی قبر ہے لیکن لڑکی کہیں بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ہم قبر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی سرا مل جائے۔ ہم دونوں کو خوف تو بہت محسوس ہو رہا تھا لیکن ہمیں اپنا کام کرنا تھا کیونکہ آج 15ویں لڑکی لائی گئی تھی اور کہاں گئی تھی خدا جانے۔ اگر ہم نے یہ ظلم ہونے سے نہ روکا تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوتا۔ جیسے ہی میں اور میرا دوست قبر کے اندر گئے تو اچانک سے ہمارے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور ہم قبر کے نیچے جا گرے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ قبر کے نیچے تو ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی موجود تھی اور وہاں سے ایک سرنگ تھی جو دوسری طرف جاتی تھی۔ ہم حیران ہو گئے، یا خدایا ہم یہ کیا منظر دیکھ رہے تھے؟ قبرستان اور اس کے نیچے تہہ خانہ اور تہہ خانے میں موجود قیدی لڑکی۔ ہمیں دیکھ کر لڑکی مزید خوفزدہ ہوگی۔ اس لڑکی کا برا حال تھا، گرمی اور حبس کی وجہ سے وہ بہت بے حال لگ رہی تھی۔ ہم نے اس لڑکی سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ وہ ڈیرا کون ہے اور کیوں یہاں پر لڑکیوں کو لے کر آتا ہے۔ وہاں پر ایک پانی کا مٹکا بھی رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ لڑکیوں کو زندہ رکھنا وڈیرے کو مطلوب تھا۔ ہم نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور باقی ساری لڑکیاں کہاں ہیں جو یہاں پر لائی گئی تھیں؟ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ گاؤں سے جو بھی خوبصورت اور جوان لڑکی ہوتی ہے وہ وڈیرا اسے اٹھا لیتا ہے۔
میں بھی کم سن خوبصورت تھی اور میرے والدین کو بھی یہی خوف تھا کہ مجھے بھی وہ ڈیرا اٹھا لے گا، اس لیے میرے والدین نے مجھے کہیں چھپا لیا تھا۔ لیکن وڈیرے کو پتہ چل گیا اور اس کے آدمی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ وہ لڑکی خوف کے مارے بول رہی تھی۔ ہم پریشان تھے کیونکہ ہم اوپر نہیں جا سکتے تھے، ہم بہت نیچے آ گئے تھے۔ یہ تہہ خانہ کافی زیر زمین تھا۔ اتنے میں اس سرنگ سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی تو ہم نے وہاں مڑ کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ سرنگ اتنا ہی تھا کہ اس میں ایک آدمی جھک کر ہی گزر سکتا تھا۔ وہ آدمی اس سرنگ سے برآمد ہوئے اور ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہم پر حملہ کرنا چاہا لیکن ہم نے بھی پوری قوت سے اپنے آپ کو بچایا۔ انہوں کے ہتھیار ان سے چھین کر ان کے سر پر مارے تو وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ہم اوپر جاتے، لیکن اوپر جانے کے لیے کوئی بھی سیڑھی وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھی، نہ تو کوئی رسی تھی اور ہمیں اکیلے نہیں جانا تھا۔ اس لڑکی کو بھی یہاں سے نکالنا تھا۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ صرف ایک یہ لڑکی نہیں ہے، بہت ساری لڑکیاں ہیں اور وہ کہاں گئی ہیں یہ بھی پتہ کروانا ہے، اس لیے اس سرنگ کے اندر جانا ضروری تھا۔ ہم نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہیں پر رکو، ہم سرنگ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سرنگ کہاں پر جاتی ہے۔ ہماری بات سن کر اس لڑکی نے خوف سے نفی میں سر ہلایا اور اس نے کہا کہ میں 1 منٹ اگر یہاں رہی تو حبس سے مر جاؤں گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر جائیں۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ آگے کتنے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ اسے ہمارے ساتھ ہی آنا ہے۔ اسے اکیلے رہنے سے خوف آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اسے کافی حوصلہ ملا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے نصیب میں زندگی اور آزادی لکھی ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کا آنا بھی تو اسی بات کی نشانی ہے کہ خدا مجھ سمیت تمام لڑکیوں کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے اتنی ضد کی کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ سرنگ زیادہ تنگ نہیں تھی، ہم باری باری اس میں چلتے رہے۔ ہمیں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آگے کیا منظر دیکھنے کو ملے گا، لیکن اب ہم یہاں سے اوپر تو جا نہیں سکتے تھے اور یہاں پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں اندر جانا ہی تھا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سرنگ جا کر کافی دیر بعد ایک فارم ہاؤس نما جگہ پر ختم ہوئی۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ فارم ہاؤس اسی وڈیرے کا ہے، لیکن وہ لڑکیوں کو ڈائریکٹ یہاں لانے کی بجائے اتنا مشکل راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے، سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہم اس سارے منظر کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے موبائلوں میں فلم بند کرتے آ رہے تھے تاکہ ہمارے پاس ثبوت اکٹھے ہوتے چلے جائیں۔ سرنگ سے نکل کر ہماری جان میں جان آئی، کوئی تازہ آب و ہوا ہمیں ملی تو ہماری سانسیں صحیح معنوں میں بحال ہوئی تھی۔ ہم نے 4 راستوں سے اندر جانے کی کوشش کی لیکن ہم ناکام رہے۔ ہم نے اسی میں عافیت جانی کہ ہم وہاں سے بھاگ جائیں۔ میں اور میرا دوست اس لڑکی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ میرے گھر والوں نے اسے دیکھ کر سوال کیا تو میں نے سارا ماجرا گھر والوں کو بتایا۔ میری بہنوں نے بہت آرام اور پیار سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اسے اپنے گھر جانا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی وہ نہیں جا سکتی ہے، ابھی تو ہم نے اس وڈیرے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ میرے دوست نے ایک بہت بڑے یوٹیوبر سے رابطہ کیا جو کہ ملک کا ایک نامور مشہور یوٹیوبر تھا اور اس قسم کے حادثات کو کوریج دیتا تھا۔ ہم اس سے ملے اور اس کو ساری کہانی سنائی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور اس وڈیرے کو بے نقاب کرے گا۔ ہم نے کہا کہ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ بہت سارے لوگ جان سے جا سکتے ہیں۔ وڈیرے کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ لڑکی وہاں سے نکل گئی ہے اور اس کے 2 آدمی زخمی ہیں۔ اگلی رات وہ یوٹیوبر ہمارے ساتھ آیا اپنی تمام ٹیم کے ساتھ۔ وہ بہت ہوشیاری سے سب نے کام کیا۔ آج بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا تھا، آج بھی وہی وڈیرا اپنی بڑی سی گاڑی میں آیا تھا اور اس کے ساتھ آج بھی ایک کمسن اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ یوٹیوبر اپنے بہت ہی جدید قسم کے کیمرے سے یہ سارا منظر پورے ملک کو اپنے چینل پر لائیو دکھا رہا تھا۔ وڈیرے کا چہرہ، اس باڈی گارڈ اور وہ لڑکی صاف نظر آ رہے تھے۔ اس یوٹیوبر نے وہاں پر بھی لائیو کیمرے نصب کیے تھے اور جہاں پر ہم گئے تھے اور تہہ خانہ کھلا تھا۔ جب وہ ڈیرا اس جگہ پر پہنچا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تختہ ہٹا ہوا ہے اور تہہ خانہ کھلا ہوا ہے اور نیچے اس کے 2 آدمی زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیرا اپنے آدمیوں سے بات کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کون یہاں آیا تھا اور لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ ڈیرا اس بات سے بے خبر تھا کہ آدھا ملک اسے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اس کے آدمیوں نے کہا کہ یہ ضرور اس چوکیدار کا کام ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہماری تلاش شروع کر دی۔ ہم یوٹیوبر کی گاڑی میں بیٹھ کر فوراً وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ ویڈیو دوسرے چینلز پر بھی پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ قومی
خبروں کے چینل پر بھی نشر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہر جگہ ایک احرام سا جیسے برپا ہو چکا تھا اور وڈیرا بہت برے طریقے سے پھنس چکا تھا۔ پورے ملک میں جیسے ایک آواز بلند ہو چکی تھی اس وڈیرے کے خلاف اور ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کے لیے۔ اس یوٹیوبر کے بہت سارے تعلقات تھے، اس لیے ہمیں پولیس بھی ساتھ دے رہی تھی۔ ہم نے اپیل کی تھی کہ ہمیں وڈیرے سے خطرہ ہے، اس لیے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، اور ہمیں وہ مل رہا تھا۔ آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہ وڈیرا کہیں روح پوش ہو چکا تھا۔ پولیس تو اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اوپر سے پریشر تھا اور میڈیا کا بھی پریشر تھا، تو سوشل میڈیا کی طاقت کے سامنے پولیس کی ضد بھی مانند پڑ چکی تھی اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا جو منظر عام پر آ چکا تھا۔ نیوز چینل اس خبر کو بار بار نشر کر رہے تھے، ہر کوئی اسے کوریج دے رہا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب مظلوم کی آواز کو دبانا وڈیرے اور پولیس کے بس میں نہیں تھا۔ اب وہ دور نہیں رہا تھا کہ کسی بھی غریب پر ظلم ہو اور کوئی کچھ نہ کر سکے۔ اب یہ نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ یہاں پر اگر کم سن بچیوں کو اغوا کر کے شادی کا چانسا دے کر ان کو ان کے والدین سے الگ کر دیا جائے تو پھر سوشل میڈیا ایک آواز بن جاتا ہے۔ اب اگر کسی مظلوم لڑکی سے کوئی امیر زادہ اپنی بیٹی کی جوتیاں چٹواتا ہے تو بھی یہ سوشل میڈیا ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو انصاف مل جاتا ہے۔ ورنہ کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ اتنا بڑا امیر زادہ ایک بزنس مین جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے یہ ممکن ہو چکا ہے۔ وہ ڈیرا زیادہ دیر تک پولیس کی پکڑ سے دور نہیں رہ سکا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عوام کی پکڑ سے دور نہیں رہ سکا اور گرفتار ہو گیا۔ اس کا کوئی بھی تعلق اس کے کام نہ آ سکا۔ بعد میں جب ساری بات منظر عام پر آ گئی تو پتہ چلا کہ یہ وڈیرا کم عمر اور کم سن لڑکیوں کو افغانستان سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے ابھی یہ نیا کام شروع کیا تھا۔ اسی لیے یہ ڈائریکٹ ان لڑکیوں کو اپنے فارم ہاؤس میں نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ ایسے لوگ بہت ہی باریک بینی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو، کوئی ان کے پیچھے نہ جائے، کیونکہ ہر جگہ پر آج کل کیمرے نصب ہیں۔ قبرستان وہ واحد جگہ ہے جہاں پر CCTV کیمرے نصب نہیں ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس وڈیرے نے اپنے اس خاص کام کے لیے قبرستان کا انتخاب کیا، اور اس سے پہلے ہی شاید وہ یہ زیر زمین تہہ خانہ بنا چکا تھا۔ کافی سالوں پہلے اس نے آہستہ آہستہ سے یہ کام کیا، اور وہ بہت ساری لڑکیوں کو اکٹھا کر کے ان کو بیچنا چاہتا تھا، لیکن ان لڑکیوں کی قسمت اچھی تھی کہ وہ باہر ملک جانے سے پہلے ہی بچ گئی۔ اس وڈیرے کو گرفتار کروانے میں دوسرے وڈیروں کا بھی ہاتھ تھا، جو کہ بہت اچھے تھے اور ان چیزوں کے خلاف تھے۔ انسان دوست اور ہمدرد وڈیرے تھے۔ ان سب نے اپنی پوری طاقت اور قوت استعمال کرتے ہوئے اس وڈیرے کو ڈھونڈ نکالا۔ حکومت کی طرف سے ہمیں انعام دیا گیا تھا، لیکن ہمارا انعام یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے وہ لڑکیاں اور ان کی عزت بچ گئی تھی۔ ہمیں پیسے کا لالچ نہیں تھا، لیکن ضرورت ضرور تھی۔ حکومت نے ہمیں کافی پیسے انعام کے طور پر دیے تھے، جس سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور میرا اور میرے دوست کا گزر سفر بہت اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ وہ لڑکی جو میرے گھر پر رہ رہی تھی، میں اس کے والدین کے پاس اس کو لے کر گیا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے والدین نے مجھے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کی خواہش مند ہے، کیونکہ مجھ جیسا انہیں کبھی نہیں کوئی ملے گا۔ ان کی بات سن کر تو میں خوشی سے سرشار ہو گیا، کیونکہ مجھے بھی وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ جتنی وہ معصوم تھی اتنی ہی با ہمت تھی، اور میرا اور اس کا ملنا شاید قسمت میں لکھا تھا۔ یہ ایک واقعہ جس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں، آج اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے مجھے سکون کی نیند آتی ہے کہ خدا نے مجھے ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا، اور جہاں بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھوں گا تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جو لوگ ادھر ادھر سکون تلاش کرتے ہیں، ان سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ مظلوموں کی مدد کیا کریں، تمام تر سکون اسی میں ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔